فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ کوثر کی تقابلی تفسیر۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد یعقوب بشوی، مترجم ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر محمود ساجدی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 24، سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہمیشہ نعمت دینے والا اور دائمی احسان کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس کوثر اس کی بخشش پر فوراً اپنے پروردگار کے لیے نماز شکر بجا لائیں اور اس کے لیے اونٹ قربان کریں، پس یقیناً آپ کا دشمن ابتر، بے نسل، ناکام، بے مراد ہے۔ صفحہ نمبر ہے 25، سورہ کوثر کی فضیلت۔ فریقین یعنی شیعہ اور سنی کی تفاسیر میں سورہ کوثر کی قرأت کی فضیلت اور خواص کو ذکر کیا گیا ہے۔ اہل سنت مفسر جناب احمد ثعلبی نے سورہ کوثر کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں جناب ابی ابن کعب کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا خدا اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا اور ہر اس قربانی کی تعداد کے 10 گنا حسنات عطا کرے گا جو خدا کے بندے عید قربا کے دن پیش کرتے ہیں، نیز اہل کتاب اور مشرکین دیتے ہیں۔ اور یہ روایت ہے الکشف البیان عن تفسیر القرآن، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 307۔ اسی طرح کی روایات شیعہ تفاسیر میں بھی نقل ہوئی ہیں۔ طبرسی نے ابی سے یوں نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرے خداوند متعال اسے بہشت کے نہروں سے سیراب کرے گا اور عید قربا کے دن مسلمانوں کی طرف سے ذبح کیے جانے والی قربانیوں، نیز اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے پیش کی جانے والی قربانیوں کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ روایت ہے مجموع البیان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 835 پر۔ ابو بصیر نے ابو عبداللہ سے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی یومیہ نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کوثر سے سیراب فرمائے گا اور وہ رسول خدا کا ہم نشین ہوگا۔ اور یہ روایت بھی مجموع البیان فی تفسیر القرآن، صفحہ نمبر 10 اور جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 835 پر موجود ہے۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ آپ کہتے ہیں، جو بھی فرائض اور نوافل نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن کوثر سے سیراب کرے گا اور وہ درخت طوبہ کے نیچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرے گا۔ اور یہ روایت ہے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال، صفحہ نمبر 126 پر۔ ایک اور روایت میں نقل ہوا ہے کہ جو بھی سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا خدا اسے کوثر اور جنت کی ہر نہر سے سیراب کرے گا، اس کو ہر قربانی کی تعداد کے 10 برابر اجر دیا جائے گا جو خدا کے بندے عید قربا کے دن کرتے ہیں، اور جو بھی شب جمعہ
100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا وہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا۔ اور یہ روایت ہے اتیب البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 242 پر۔ اہل سنت مفسر جناب ثعلبی سورہ کوثر کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کوثر کی تلاوت کرے اس کے لیے مشرق اور مغرب کی وسعت برابر اونٹ ملیں گے اسے، اور ہر اونٹ پر کتابیں ہوں گی، اور ہر کتاب حجم کے حساب سے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے برابر ہوگی، اور ان میں انتہائی بال برابر باریک تحریریں ہوں گی، اور ان کتابوں میں صرف اس کی محلات کی صفت اور جنت میں اس کی جگہوں اور گھروں کی تفصیل اور اس کے بیان کے سوا کچھ نہیں۔ صفحہ نمبر ہے 29 اور عنوان ہے فضائے نزول۔ سورت اور آیات کی تفسیر اور مفاہیم کو بہتر سمجھنے کے لیے فضائے نزول ایک جدید اور قابل قدر علمی رشد ہے، جس کے ذریعے سے بہت سارے قرآنی کشفات اور نئی معلومات مفسر کے سامنے آ جائیں گی، اور تفسیری دنیا میں ایک مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ سبب نزول اور شان نزول کے برخلاف فضائے نزول کی ذمہ داری دراصل اس ماحول پر بحث کرنا ہے جس ماحول میں سورت یا آیت اتری ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ کوثر کو یہاں پر فضائے نزول کے لحاظ سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سورہ کے لب و لہجے معاشرے کے دینی رہبر کے خلاف سازشی ماحول کو بیان کر رہے ہیں، گویا مخالفین کے درمیان ایک قسم کی وحدت ایجاد ہو چکی تھی کہ وہ لوگ ہر ممکن طریقے سے خدا کی ہدایت پر مبنی راستے کا پیغام کا راستہ روکیں، جنہوں نے ایک اعصاب شکن اور بہت ہی مضبوط اعصابی جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی سخت قسم کا روحانی اور نفسیاتی دباؤ ڈال دیا تھا۔ اس لیے سورت میں خداوند متعال کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا انتہائی اہمیت رکھتا ہے کہ دلجوئی ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں دشمن کی طرف سے جسمانی اور روحانی دباؤ بہت زیادہ ہو۔ اس موقع پر متاثرہ فرد کو دلاسا دینا اور اس کی دلجوئی نفسیاتی لحاظ سے اس پر مثبت اثر ڈالتی ہے اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے اس کے ارادے کو اور پختہ کرتی ہے۔ بسا اوقات یہی دلجوئی اس کے لیے اس بات کی محرک بن جاتی ہے کہ وہ شخص اپنی تمام تر قوت ارادی کے ساتھ اپنے اہداف کی طرف حرکت کرے اور وہ اپنے مطلوبہ نتیجے اور ہدف کو حاصل کر لے۔ آیات کا سیاق خداوند متعال کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی بشارت کے بارے میں ہے کہ انہیں کوثر عطا کی گئی ہے، اور دوسری طرف سے وجود میں آنے والی منفی فضا کی جانب بھی سیاق میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ زبانی طعنوں کے ذریعے کس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتماعی حیثیت کو مجروح کرتے تھے اور کس طرح لوگوں کو فریب دیتے تھے۔ اس صورت میں حق و باطل کے درمیان دائمی جنگ کے بارے میں خبر دی گئی ہے، جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ کفار کی کوشش تھی کہ دینی اقتدار کو ختم کر دیں، لیکن دشمن نفسیاتی جنگ اور طعنوں کے ذریعے اپنے منحوس اہداف کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ فضائے نزول مصادق کی تابین اس زمانے میں موجود مخصوص حالات کو سمجھنے اور قرآن کی تفسیر اور اس میں تدبر میں ایک خاص کردار ادا کرتی ہے۔ نزول کا سیاق اور سباق بہت سارے تفسیری شکوک اور شبہات کو ختم کر دیتا ہے اور حقیقی مقصود تک رسائی میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 31۔ نزول کے اسباب۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے، جو فقط 3 آیات پر مشتمل ہے، اور ترتیب نزول کے لحاظ سے قرآن کریم کا 14واں سورہ ہے، جو سورہ عادیات کے بعد نازل ہوا۔ البتہ بعض علماء نے اسے 15واں سورہ شمار کیا ہے۔ فریقین کی تفسیری روایات زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورہ مشرکین قریش کے ایک گروہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شماتت اور زبانی طعنے کے جواب میں خاص کر
آس بن وائل کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کے متعلق نازل ہوا ہے۔ اس سورہ کا دوسرا سبب نزول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب دیکھنا ہے، جو فرقین کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بنو امیہ کو بندروں اور خنزیر کی شکل میں دیکھا جو منبر پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا خواب دیکھا تو خداوند متعال نے سورہ کوثر، سورہ قدر، سورہ شورا کی 3 آیت نمبر 205، 206 اور 207 اور سورہ اسراء کی 1 آیت نمبر 60 اس بارے میں نازل فرمائی۔ یہاں پر ہم دونوں اسباب نزول کو یعنی شیعہ اور سنی مصادر سے نقل کرتے ہوئے ایک علمی تجزیہ پیش کریں گے۔ پہلا سبب نزول صفحہ نمبر 33 ہے۔ سورہ کوثر کے سبب نزول کے بارے میں شیعہ اور سنی مفسرین نے 2 طرح کی روایات کو نقل کیا ہے، جن میں 2 مختلف سبب نزول کا تذکرہ موجود ہے۔ پہلے سبب نزول کے حوالے سے شیعہ مفسر جناب قمی لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو عمرو ابن عاص اور حکم بن عاص مسجد میں موجود تھے۔ عمرو نے کہا، اے ابا ابتر، زمانے جاہلیت میں جس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا اسے ابتر کہتے تھے۔ پھر عمرو نے کہا، میں محمد کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ تب خداوند متعال نے اپنے پیغمبر پر سورہ کوثر نازل کیا۔ ابتر یہاں شانیہ کا یعنی رسول کے دشمن سے مراد عمر ابن عاص ہے اور وہ ابتر ہے جس کا نہ دین ہے اور نہ ہی نسب۔ شیعہ مفسر جناب طبرسی حضرت ابن عباس سے ایک روایت یوں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سورہ کوثر عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر آ رہے ہیں۔ اس نے باب نبی سہم کے نزدیک حضرت سے ملاقات اور گفتگو کی، جبکہ قریش کے کچھ معززین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پس جب عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے کہا، میں اس ابتر سے بات کر رہا تھا۔ یہ واقعہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ کی وفات کے بعد کا ہے۔ عرب کی جاہلی رسم یہ تھی کہ جب کسی کا بیٹا نہیں ہوتا تھا تو اسے ابتر کہتے تھے۔ قریش نے عبداللہ کی موت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر اور سنوبر کہا۔ سنوبر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کا بیٹا اور بھائی نہ ہو۔ سنی عالم دین جناب واحدی متوفی 468 قبل مسیح نے سورہ کوثر کے سبب نزول کے بارے میں ابن عباس سے نقل کیا کہ اس نے کہا کہ یہ سورہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ وہ مسجد الحرام میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ بنی سہم کے دروازے پر دونوں کی ملاقات ہوئی اور بات چیت کی۔ اس کے بعد عاص بن وائل قریش کے بزرگوں کے پاس آیا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کس سے بات کر رہا تھا؟ اس نے کہا، ابتر سے بات کر رہا تھا، یعنی پیغمبر سے۔ اس سے پہلے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ فوت ہو چکے تھے، اور عرب ایسے شخص کو ابتر کہتے تھے جس کا بیٹا نہ ہو۔ پس خدا نے اس سورے کو نازل فرمایا۔ یہ روایت علی واحدی اسباب نزول تحقیق عاصم بن عبد المحسن الحمیدان صفحہ 457 پر موجود ہے۔ جناب واحدی نے حضرت یزید بن رومان سے ایک اور روایت میں نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ جب بھی عاص بن وائل کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا تو وہ کہتا، اسے چھوڑو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک ابتر شخص ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اگر مر جائے تو اس کا نام ختم ہو جائے گا اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ پس خداوند متعال نے اس موقع پر سورہ کوثر کو نازل کیا۔ واحدی نے تیسری روایت عطا کے ذریعے ابن عباس سے اس طرح نقل کی ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب عاص بن وائل
جناب عاص بن وائل محمد کے پاس سے گزرتا تھا تو کہتا تھا میں تمہارے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں اور تم ابتر ہو۔ تو خداوند متعال نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہارا دشمن دنیا اور آخرت کی خیر سے ابتر ہے۔ سیوطی نے محمد بن علی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سورہ کوثر کے سبب نزول کے بارے میں فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم اس عمر کو پہنچے کہ وہ جانور پر سواری کر سکیں اور تیز رفتاری کے ساتھ چل سکیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ پس عمرو بن عاص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی موت کے سبب ابتر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدلہ ہے حضرت قاسم کے وصال کی مصیبت کے عوض۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور یہ روایت ہے الدار المنثور فی تفسیر الماثور، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 404 پر۔ اس روایت میں واضح طور پر نقل ہوا ہے کہ سورہ کوثر کا نزول اس مصیبت کے بدلے میں تھا کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کی رحلت کی وجہ سے آپ پر وارد ہوئی تھی۔ بس ضروری ہے کہ کوثر قاسم کی مصیبت کے متبادل ہو اور دوسری طرف پیغمبر رحمت کو ابتر ہونے سے خارج کرے، لہٰذا کوثر اس چیز کو ہونا چاہیے جو اس دنیا میں فرزند کا متبادل ہو اور اس کے متناسب بھی ہو۔ جناب ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ سورہ کوثر کے نزول کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کی وفات اور ابو جہل کی زبان درازی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس وقت ابو جہل اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں گیا اور کہنے لگا کہ محمد لاوارث ہو گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ نازل کی، اور یہ روایت ابو حیان البحر المحیط فی التفسیر، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 557 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 39 اور عنوان ہے روایات کا جائزہ۔ اہل سنت کی بعض تفاسیر کے مطابق سورہ کوثر کے نزول کا سبب بعض افراد کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دینا اور ان کی زبان کی چوٹ ہے، جیسا کہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عقبہ بن ابی محیط، کعب بن اشرف، ابو لہب اور قریش کے ایک گروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل زبان کے زخم اور طعنے دیتے تھے۔ ان کی اس جسارت اور بے ادبی کی وجہ سے یہ سورہ نازل ہوا۔ یہاں اس بات کا ذکر نہایت اہم ہے کہ عربوں کی عادت یہ تھی کہ جس شخص کا بیٹا نہیں ہوتا تھا اسے وہ لوگ ابتر کہتے تھے، لہٰذا ان روایات میں تعرض نہیں ہے۔ بعض روایات میں ابتر کہنے والے افراد کا نام لیا ہے اور بعض میں گروہ کا نام لیا ہے۔ ابتر کا عتم اور معروف مصداق کے طور پر عاص بن وائل، ابو جہل، عقبہ بن ابی محیط اور کعب بن اشرف جیسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کی وفات کے بعد یہ لوگ اور زیادہ طعنے دیتے اور اذیت کرتے تھے۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کون تھے؟ روایات میں بیٹوں سے متعلق 3 نام سامنے آتے ہیں، عبداللہ، کبھی قاسم اور کبھی ابراہیم کا نام ملتا ہے، جن کی وفات کے بعد دشمنوں کی طرف سے زبان کے زخم اور طعنے اور زیادہ ہو گئے تھے، اور یہ دونوں علتیں سورہ کوثر کے نزول کا سبب بنی۔ روایت کرنے والے کے بارے میں بھی خدشات ہیں، جیسا کہ ابن عباس خود حدیث کے راوی ہیں، وہ سبب نزول کے شاہد نہیں ہیں، کیونکہ سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوا ہے اور ابن عباس نے اپنی آخری عمر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف مدینہ منورہ میں حاصل کیا تھا۔ اس طرح کی روایات سند کے لحاظ سے اشکال سے خالی نہیں ہیں، لیکن آیات کا سیاق روایت کے مضمون کی تائید کرتا ہے، لہٰذا مضمون کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ البتہ امام علی علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے بھی روایات نقل ہوئی ہیں کہ جس میں سورہ کوثر کے نازل ہونے کا سبب وہی ذکر ہوا ہے جو ابن عباس سے نقل ہونے والی روایات میں بیان ہوا ہے۔ اس سبب نزول کے سارے راوی سورہ کوثر کے نزول کے وقت موجود نہیں تھے۔ اسی طرح یہ روایات سند کے لحاظ سے مرسل ہیں، رجالی لحاظ سے یہ روایات صحیح نہیں ہیں۔
صحیح اور غلط روایات کو پرکھنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی طرف سے معیار بیان ہوا ہے، اور وہ متن اور مضمون حدیث کو قرآن مجید پر پیش کرنا ہے۔ اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ کوثر سے متعلق ان روایات کی تائید خود سورہ کوثر کرے، لہٰذا اس طرح کی احادیث متن اور مضمون کے لحاظ سے صحیح ہیں یا سند کے لحاظ سے یہ مشکل ہے۔ صفحہ نمبر ہے 41 اور عنوان ہے دوسرا سبب نزول۔ فریقین کے بعض مفسرین اور محدثین نے سورہ کوثر کے لیے دوسرے سبب نزول کو نقل کیا ہے۔ وہ سبب نزول اس طرح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بنو امیہ کو دیکھا کہ وہ لوگ بندروں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر چڑھ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شیعہ مفسر جناب حوزی نے جناب ابن شہر آشوب سے اور اس نے جناب یوسف بن مازان راسبی کے ذریعے سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تو ایک شخص نے حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا مذل مومنین یا مسود الوجوہ، اے مومنین کو خوار کرنے والے اور چہروں کو سیاہ کرنے والے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تو مجھے اس صلح کی وجہ سے سرزنش نہ کرو، کیونکہ اس صلح میں مصلحت ہے۔ اس کی وجہ سے اور فلسفہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنو امیہ ان کے ممبر پر آئیں گے اور خطبہ پڑھیں گے۔ اس خواب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین اور محزون ہوئے تو جبرائیل سورہ کوثر اور سورہ قدر لے کر نازل ہوئے، اور یہ روایت تفسیر نور ثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 683 پر ہے۔ جناب ابو الفتوح رازی نے جناب ابن مازن راسبی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا جب حسن بن علی علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تو ایک جماعت نے زبان درازی کی، ملامت کی اور کہا تم نے ہمارے چہروں کو سیاہ کیا ہے اور ہمیں رسوا کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے ملامت نہ کرو، اس میں کوئی مصلحت تھی، اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بندروں کی ایک جماعت میرے ممبر پر چڑھتی ہے اور نیچے اترتی ہے۔ جب جبرائیل آئے تو میں نے یہ خواب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بنی امیہ ہیں جو آپ کے بعد بلا استحقاق ممبر پر ہوں گے۔ میں نے کہا ہے جبرائیل ان کی حکومت کی مدت کتنی مہینے ہوگی؟ جبرائیل نے کہا 1000 مہینے۔ میرا دل تنگ ہوا۔ جبرائیل دوبارہ آئے اور مجھے تسلی دی اور آیت انا اعطیناک الکوثر اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لے کر آئے، اور شب قدر کی فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کی، اور کہا کہ شب قدر بنی امیہ کی حکومت کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ روایت ہے روض الجنان اور روح الجنان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 355 پر۔ اہل سنت کے بعض مفسرین نے بھی اس حدیث کو سبب نزول کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ معروف مفسر، مورخ اور حدیث شناس جناب ابی جریر طبری نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ سورہ کوثر اور سورہ قدر کا سبب نزول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب دیکھنا تھا، اور یہ دونوں صورتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تسکین کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جناب طبری یوں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل سنت محدث جناب حاکم نیشاپوری نے بھی یوسف بن مازان راسبی کے ذریعے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اس طرح کی روایت کو نقل کیا ہے جس کا مضمون تھوڑا مختلف ہے۔ جناب حاکم نیشاپوری نے اس روایت کو سند کے لحاظ سے اس طرح نقل کیا ہے، سند کے لحاظ سے معتبر اور صحیح جانا ہے، اور یہ روایت ہے حاکم نیشاپوری المستدرک علی الصاحبین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164 پر۔ صفحہ نمبر ہے 45 اور عنوان ہے کہ روایات کا جائزہ۔
اس سبب نزول کے بارے میں بھی فرقین کی روایات متفق ہیں اور اسی خواب دیکھنے کو نقل کیا ہے۔ اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ سورہ کوثر کا سبب نزول بنو امیہ کی حکومت کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کے لیے تھا، اور دین میں بدعت اور منفی تبدیلیوں کی ایجاد بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ فرقین کے بعض مفسرین نے سورہ کوثر اور سورہ قدر کے سبب نزول کو ایک ساتھ اور ایک جیسا جانا ہے، اور دونوں صورتوں کے سبب نزول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب دیکھنا نقل کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو امیہ کو دیکھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کو دیکھ کر مغموم ہو گئے ہیں، اور آپ کی تسلی اور دلجوئی کے لیے خدا نے ان دو صورتوں کو نازل کیا۔ اس روایت میں جملہ نہر فی الجنہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس جملے کو فرمایا ہو، جبکہ یہ ایک تفسیری جملہ ہے جو دوسروں کی طرف سے اضافہ ہوا ہے۔ اس جملے کا کوئی ربط خود حدیث سے نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا بھی نہیں ہے کہ جیسا کہ جملہ میں کہ حدیث نہیں ہے، بلکہ روایت میں اس طرح یہ جملہ بیان ہوا ہے کہ پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ جملہ بھی حدیث کا جز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جملہ راوی کی طرف سے اضافہ ہوا ہے، اس کا تعلق اصل حدیث سے نہیں ہے۔ بعض روایت میں کلمہ یعنی کل آیا ہے۔ اسے اہل بصیرت کے لیے یہ اشتباہ تھوڑا ہر طرف ہو جاتا ہے کہ اس جملے کو بعد میں راوی یا مؤلفین نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ یہ جملہ حدیث کے مضمون کا حصہ نہیں ہے۔ یوسف بن سعد کہتے ہیں کہ اس روایت میں عبارت نہر فی الجنہ دوسروں کا کلام ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ بعض روایت میں کلمہ یعنی کو لا کر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کتب میں یہ روایت اس طرح نقل کی گئی ہے کہ پڑھنے والا اسے روایت کا متن سمجھتا ہے، جبکہ اس جملے کا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ دوسرے افراد کی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے۔ جو روایات دوسرے سبب نزول کو بیان کر رہی ہیں وہ سند کے لحاظ سے ان روایات سے زیادہ معتبر اور صحیح ہیں جو پہلے سبب نزول کو بیان کر رہی ہیں، جیسا کہ حاکم نیشاپوری نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے۔ اور یہ روایت ہے المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ نمبر 164 پر۔ حقیقت میں یہ خواب بنو امیہ کا امت اسلامی پر مسلط ہونے اور ایک طویل عرصے تک مسلم ریاست اور امت مسلمہ کی تقدیر اور امور ان کے ہاتھ میں ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بنو امیہ کے ہاتھوں مسلمانوں کے مقدرات کے تعین اور قسمت کے فیصلے ہوں گے۔ اسی طرح بنو امیہ کی حکومت کے سر انجام کو بیان کرنا، بنو امیہ کا دین اور دینی اقدار کے ساتھ برتاؤ، جیسا کہ بنو امیہ کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہم السلام، اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، تابعین اور کثیر تعداد میں بے گناہ مسلمانوں کا قتل ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ یہ لوگ دین کے نام پر حکومت کریں گے اور خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کریں گے، اور دنیا کے سامنے دین کا بدترین چہرہ پیش کریں گے، دین میں بدعتیں ایجاد کریں گے، اور جو بھی ان انحرافات اور بدعتوں کے خلاف بولے گا اس کا گلا کاٹا جائے گا۔ اس لیے قرآن اسے طغیان عظیم سے یاد کرتا ہے۔ انہی حقائق کی طرف معروف اہل سنت مفسر جناب مودودی نے اپنے شرح آفاق کتاب خلافت و ملوکیت میں وضاحت کے ساتھ بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اور خدا کی مخلوق کے ساتھ بنو امیہ کے برتاؤ کو اس خواب کے ذریعے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا ہے کہ امت مسلمہ کے مستقبل کا پورا نقشہ اللہ نے اس خواب میں بیان کیا ہے، اور اس میں خواب میں یہ ہے کہ اور اے رسول وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے وہ شجرہ جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اہل سنت کا مشہور مفسر جناب قرطبی کا کہنا ہے
کہ آپ علیہ السلام نے خواب میں بنی مروان کو دیکھا جو بندر کی طرح آپ کے ممبر پر اچھل رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ مغموم ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ یہ صرف دنیا ہے اور کچھ دنوں کی حکمرانی جو ان کو دی گئی ہے، پس آپ خوش ہو گئے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ممبر اسلامی مقدسات میں سے ہے اور دین خدا کو بیان کرنے کی بلند مقام ہے، اور بنو امیہ کا ممبر پر چڑھنا دینی اقدار میں ان کے دخل اور تصرف کی عکاسی کرتا ہے۔ بعض روایت میں بنو امیہ کی حاکمیت کے بارے میں صراحت کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی بھی اصل دین سے مربوط تھی۔ دین الہی خود ساختہ حکمرانوں کے ذریعے خطرے میں ہے، لہٰذا کوثر ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو اصل دین سے مربوط ہو، اور کوثر بنو امیہ کے فکری اور ثقافتی حملوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کوثر کا پہلا مقابلہ شجرہ ملعونہ سے ہے۔ بنی امیہ سے کوثر کا مقابلہ ہوگا، اور قیامت تک دین خدا اور سنت پیغمبر کی نجات کا ضامن کوثر ہے، کیونکہ دشمن کے ابتر ہونے کی علت اور راز کوثر کے عطا کرنے میں مخفی اور پوشیدہ ہے، لہذا کوثر کا باشعور دشمن شناس اور دشمن شکن ہونا ضروری ہے، ورنہ دشمن کیسے ابتر ہوں گے؟ نہر میں اس طرح کی استعداد ہی نہیں پائی جاتی، چونکہ وہ ایک بے جان چیز ہے، اور قیامت میں یہ نہر ملے گی جبکہ دشمن اسی دنیا میں دین اور اہداف رسالت کو نابود کرنے کی تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ اور یہ روایت ہے سید عبد الحسین طیب الطیب البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 70 پر۔